الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 مارچ بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر، یہ چوتھا درس ہے اور چوتھا رمضان ہے، یعنی چوتھا روزہ چوتھا درس ہے۔ اور آج ذکر ہوگا انشاءاللہ سیدہ، کہو نا سبحان اللہ، طیبہ، پھر بھول گئے ہو، طاہرہ، چھوٹے ہولی پترے، زاکیہ، مزکیہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج یا تو آپ مجھے اتوار سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیں کہ درس تھوڑا زیادہ لمبا ہو جائے تو کوئی حرج کی بات ہے، کیونکہ مختصر ذکر ہو نہیں سکتا، اتنا لمبا بھی نہیں کروں گا، وہ 5-6 منٹ زیادہ لے لوں گا بس، اس کی آپ مجھے معافی دے دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہم سب کو اجر عطا فرما دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سیدہ پاک کی 10 عظمتیں آپ کو سنا دوں۔ نمبر 1، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی لخت جگر ہیں، اور یہ کم مولویوں کو پتہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کو بھی گڑتی حضور نے عطا فرمائی ہے، گھٹی حضور نے عطا فرمائی ہے۔ تو پہلی فضیلت کہ سرکار کی لخت جگر ہے، دوسری فضیلت کہ سرکار نے خود ان کو گھٹی عطا فرمائی ہے، اور تیسری فضیلت کہ ان کی ماں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہے، اسلام کی پہلی خاتون، اور جس کو اسلام میں خاتون اول کہا جا سکتا ہے وہ ہماری ام المومنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ختیجہ کے احسانات مجھے یاد ہیں۔ حضور نے فرمایا جب دنیا مجھے ستا رہی تھی تو میری ختیجہ مجھے تسلیاں عطا فرما رہی تھی۔ آپ کی غمخوار بیوی، آپ پر اپنا سارا مال قربان کرنے والی بیوی ام المومنین، تو کتنی فضیلتیں ہو گئی جی؟ 4 کہ 3 ہو گئی؟ 3 گنتی ٹھیک رکھو، اساق ڈار والی نہیں رکھنی، انہیں پورے ملک کا بیڑا کر چھڑے گنتی جی۔ تو کہہ رہا تھا بھی پہلی فضیلت لخت جگر مصطفیٰ ہے، دوسری فضیلت گھٹی سرکار نے عطا فرمائی ہے، تیسری فضیلت کہ ماں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب چوتھی فضیلت سنیے، یہ جو آپ کا نام ہے نا سیدہ فاطمہ، یہ بعض نام بھی ٹھیک ہوتا ہے، بندہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ، بولو اس میں۔ اب یہ کچہریوں میں تو لکھتے ہیں نا میں مسمی، تو مسمی نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے مسمہ، بولو لفظ کیا ہوتا ہے؟ پر وہ بیچاروں کو یا کا پتہ نہیں ہے نا بھی یہ کون سی یا ہے، تو سارے مسمی لکھ دیتے ہیں، مسمی نہیں ہوتا، مسمہ۔ اب اس میں با مسمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کا نام ہے یوسف اور بندہ بھی سونا ہوئے، تو کہتے ہیں بھی نام بھی یوسف تے بندہ بھی سونا۔ ایک بندے کا نام ہے سعید، سعید کا معنی خوش قسمت، بندہ واقعی خوش قسمت ہو اور نام بھی سعید ہو، تو کیا کہتے ہیں جی نام بھی وہی ہے تو بندہ بھی، اس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ۔ نام ہے محمد اور حضور ہے تعریفوں والے، نام بھی تعریفوں والا، حضور بھی تعریفوں والے، تو یہ ہو گیا جی اسم با مسمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نام کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اب میں گرامر میں نہیں جاتا، آپ عوام سے اونچی بات ہے، فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد، دوزخ سے بچی ہوئی، دوزخ سے جدا۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ، ان کی اولاد اور ان کے چاہنے والوں کو اللہ دوزخ سے دور رکھے گا، اللہ اس میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ ایک تو سیدہ فاطمہ کی ساری اولاد جو حقیقی سید ہے، لا تقول المنافق سید، کوئی بد عقیدہ سید نہیں ہوتا۔ اتنے تے صحابہ تے بھونکن والا بھی شاہ جی، میں کیا کروڑ لانتا پاؤ تو ایک گنو، جڑا نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے وہ کتوں سید ہو گیا، جڑا حضور نو اپنے ورگا منے وہ کتوں سید ہے۔ اس طرح تے ابو جہل ہاشمی نہیں سی،
ابو لہب حضور دے خاندان چو نہیں سی، پھر کی کرو گے؟ نہیں جناب، پہلے عقیدہ تے ایمان ویکھیا جائے گا، پھر اوندا خاندان ویکھیا جائے گا۔ تو جو صحیح العقیدہ صحیح النسب سید ہے، انشاءاللہ سیدہ فاطمہ کی برکت سے ان کی بخشش ہوگی۔ مگر جو ان کو چاہنے والے ہیں، ان کی آل اولاد کو چاہنے والے ہیں، ان کی سیدہ فاطمہ کے اس نام کی برکت سے اللہ ان کو بھی دوزخ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اس میں مسمہ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ یہ ہر باری تھوڑی گنتی کیوں رہ جاندی ہے؟ 4 ہی کر لو، چلو کنی ہو گئی ہیں؟ ہن تو نہیں بھولو گے؟ آ جڑے سکولے بہ کے وہ کیلکولیٹر تے حساب کر دے ہو، یہ بھی بولیا کرو۔ یہ ہوگی جناب 4۔ اب 5ویں سنیں۔ آپ کا ایک لقب ہے بطول، بولیے بطول کا کیا معنی؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ناتا توڑ کر رب سے ناتا جوڑنے والی، اللہ اور اس کے رسول سے ناتا جوڑنے والی، یہ بطول لقب ہے کہ سیدہ فاطمہ نے ہر موقع پر، ہر لمحہ پر یا خدا کو یاد کیا ہے یا مصطفیٰ کو یاد فرمایا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آپ کو پتہ ہے کہ خامد ہے مولا علی پاک، وہ فرماتے ہیں کہ آخری ایام میں میں خود سیدہ فاطمہ کی عیادت کرتا رہا ہوں، تو میں آپ کو سنبھالتے سمجھالتے رات کو تھک جاتا، آنکھ لگ جاتی، بیماری کے عالم میں جب میری رات کو آنکھ کھلتی تو سیدہ فاطمہ مصلی پر ہوتی تھی۔ ایک آپ کا لقب ہے زہرا، یہ 5ویں فضیلت بتا رہا ہوں۔ 2 لقب، ایک لقب بطول ہے بتا دیا، ایک لقب کیا ہے جی؟ زہرا کا معنی جنت کی کلی، بولو بھائی جنت کی کلی۔ تو یہ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 5۔ اب 6ٹھی فضیلت سنیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ 5 فضیلتیں ہو گئی، 6 ہو گئی۔ نمبر 7، جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی، اب آپ نہیں سمجھے نا یہ 6ٹھی جو فضیلت بیان کی ہے، بھائی حضور آئیں تو صحابہ کھڑے ہو جائیں، سرکار تشریف لائیں تو سارے نبی کھڑے ہو جائیں، سارے رسول کھڑے ہو جائیں، اور جب سیدہ فاطمہ آئے تو خود حضور کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 6۔ اب 7ویں سنیے۔ جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ 7 ہو گئی۔ 8ویں فضیلت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ حضور چوما کرتے تھے، اور سیدہ فاطمہ حضور کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ کتنی ہو گئی؟ 8۔ 9ویں فضیلت، اچھا آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی کسی کو پتہ ہے اولاد کتنی ہے؟ اولاد مبارک کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے۔ اب پتہ چل گیا نا ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7۔ حالانکہ آپ کی ٹوٹل اولاد ہے 6۔ بولو جی کتنی؟ 6۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، حسن، حسین، محسن۔ یہ محسن دا نام کسے نو نہیں ہوتا نا، مسئلہ ہے۔ آپ کی ایک بیٹی کا نام سیدہ رقیہ ہے، آپ کی ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، آپ کی ایک بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم ہے۔ یہ 3 بیٹیوں کے نام 3 اپنی بڑی بہنوں کے ناموں پر رکھا ہے۔ سیدہ زینب بھی آپ کی بڑی بہن ہے، سیدہ رقیہ بھی آپ کی بڑی بہن ہے، اور سیدہ ام کلثوم بھی آپ کی بڑی بہن ہے۔ تو سرکار کی پھر بیٹیاں کتنی ہو گئی؟ 4۔ بولو بھائی حضور کی اپنی کتنی ہو گئی؟ اور سیدہ فاطمہ پاک کی 3 ہو گئی۔ یہ جو آپ کی بیٹی ہے سیدہ ام کلثوم، ان کا پہلا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا ہے۔ تو چلو بھر پانی لے کر ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا دروازہ حضرت عمر نے اکھیڑ دیا اور معاذ اللہ ان کو لاتیں ماری اور حمل ضائع ہو گیا۔ ایسا ہوا نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر ہوتا تو مولا علی کہاں تھے؟
تمہیں نہیں پتا کس گھرانے کے بارے میں کیا بک بک کر رہے ہو؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے داماد حضرت عمر بنے ہیں۔ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ کے داماد ہیں، آپ کی اسی لخت جگر سیدہ ام کلثوم کے شوہر نامدار ہیں۔ تو بہرحال یہ پیار ہو گیا۔ 8ویں فضیلت بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے 2 لخت جگر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ 8 ہو گئی۔ 9ویں فضیلت، حوالہ میرے ذمہ ہے جی، مجمع الزوائد میں روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبر مبارک روضہ پاک سے نکلے گی تو اللہ معاشر میں خود اعلان فرمائے گا کہ بھائی سب عالم انسانیت انبیاء رسول نظر نیچی کرو، فاطمہ بنت محمد نے پل صراط کراس کر کے جنت میں جانا ہے۔ اور یہ روایت بھی میں دکھاؤں گا، آپ نے مولویوں سے کم شاید سنی ہو کہ سیدہ فاطمہ بھی اونٹنی پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گی۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 9۔ اور 10ویں فضیلت تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ ہو بہو حضور کی ہم شکل تھی۔ ہوڑی آکھیجے سبحان اللہ۔ یہ گامے شاہ والے کو کوئی نہیں پتا، یہ داتا صاحب والے کو پتا ہے۔ نیڑے نیڑے نا گامے شاہ بھی نال ہی ہے، انہوں نے پتا کوئی نہیں، سانو پتا ہے۔ آئیے اب 1-2 احادیث سماعت فرمائیے۔ وعن انس قال لما ثقل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل يتغشاہ الکرب، کہ اس وقت کی بات حضرت انس پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غش آ رہے تھے، غشی آتی تھی، ہوش آ جاتا تھا، تو پاس بیٹھی تھی سیدہ فاطمہ، پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، فقالت فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بولی وَأَقْرَبُ أَبَاهُ، کہ ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے بابا جان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ فقال لها، تو میرے آقا نے ان سے فرمایا لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، اے بیٹی فکر نہ کر، آج کے بعد تیرے بابا کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، آج تیرا بابا دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس چلا جائے گا، یہ تکلیف میری آخری تکلیف ہے، اس کے بعد مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو فلما مات، پھر آپ کی وفات ہو گئی، تو قالت یا ابتاہ اجابا ربن دعاہ، تو حضرت فاطمہ روئی اور بولی ہائے میرے ابا جی نے رب کی دعوت قبول کر لی، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، ہائے میرے ابا جی آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے، اور یا ابتاہ الی جبرائیل ننعاہ فلما، ہاں میں ہائے میرے ابا جی کیا میں آپ کی تعزیت جبریل امین سے کروں؟ اب تو جبریل بھی کبھی نہیں آئے گا، آپ دنیا سے رخصت کیا ہوئے، جبریل بھی رخصت ہو گیا۔ فلما دفنا، جب صحابہ سرکار کے روضہ پاک سے دفن کے معاملات سے فارغ ہو کے واپس آئے تو قالت فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا یا انس، اے انس اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ نے، ہائے انس تیری کیسے حوصلہ پڑا کہ تو میرے بابا کی قبر پہ مٹی ڈال کے آ رہا ہے، یہ تیرا حوصلہ کیسے پڑا کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے نیچے رکھ دیا، اوپر مٹی ڈال دی، اتنی ہمت کیسے ہو گئی، یعنی تم نے یہ گوارا کیسے کر لیا؟ یہ غم سے سیدہ فاطمہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی رہی ہیں۔ تو یہ میں نے حدیث کیوں سنائی؟ تاکہ اگلی 2 حدیثیں آپ کو سمجھ آ جائیں، اور انہی 2 حدیثوں کو بیان کر کے میرا درس مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 1، وعن ابن عباس قال لما نزلت اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، کون سی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ صورت نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کو بلاؤ، تو سیدہ فاطمہ کو بلایا گیا۔ کس انداز سے سیدہ فاطمہ آئی وہ میں اگلی حدیث میں بیان کروں گا۔ قال نعیت الی نفسی
فبکت قال لا تبکی. حضرت سیدہ فاطمہ جب حضور کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا بیٹی اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ یہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فتح مل گئی اور فی دین اللہ افواجا، اب دین میں فوجیں داخل ہو گئیں، آپ کا مشن مکمل ہو گیا. تو جب کسی کا کام مکمل ہو جائے تو رخصتی کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو بتا دیا. فبکت، سیدہ فاطمہ رونے لگی. اب یہاں سے کالے کہتے ہیں دیکھو ماتم شروع ہو گیا، دیکھو جی ماتم شروع ہو گیا. یہ ماتم ہے، آنکھوں سے آنسو آئے، یہ رونا تھا. قال لا تبکی، فرمایا بیٹی نہ رو. فإنکی اول اہلی لاحق بی، کہ میرے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی. یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تو بھی فوری دنیا سے چھوڑ کے آ جائے گی. فضحکت، تو حضرت فاطمہ مسکرا پڑی. کوئی موت کی خبر سن کے بھی مسکراتا ہے؟ تو آپ غور نہیں نہ کر رہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، بیٹی میں جا رہا ہوں اور میرے بعد تو بھی فوری آ جائے گی. تو سیدہ فاطمہ صرف حضور کے بعد 6 ماہ زندہ رہی ہیں، وہ آپ نے بھی پردہ فرما لیا. پر جب حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں سے تو آئے گی، تو آپ مسکرا پڑی. کیوں؟ ان کو یہ خوشی ہوئی دنیا جاتی ہے تو جائے، میں اپنے باپ سے تو مل لوں گی نا، حضور سے تو ملوں گی. تو مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ حضور ملیں گے. ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، صحابہ ملیں گے، اہل بیت ملیں گے، کہو نا انشاءاللہ. ہم جن ولیوں سے پیار کرتے ہیں وہ ملیں گے انشاءاللہ. تو موت کوئی غم کی چیز ہے، جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، باقی موت کوئی بری شے نہیں ہے. فضحکت فرآہا بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ حضور کی ازواج پاک فقلنا یا فاطمہ تو، انہوں نے کہا ہے بیٹی فاطمہ، ارائینا کی، ہم نے دیکھا، فبکئی تھی، تو روئی، ثم ضحکتی، پھر تو ہنس پڑی. قالت انہو، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اخبرانی انہو قد نعیت الیہ نفسہ، بھائی میں اس بات پہ روئی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا جانے کا وقت آ گیا، میں رو پڑی. فبکئی، تو رو پڑی. فقال علی تبکی فإنکی اول اہلی لاحق بی فضحکت، جب مجھے حضور نے فرمایا کہ تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے گھر والوں میں سے، تو میں ہنس پڑی. اذا جاء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر حضور نے مجھے سورہ نصر سنا دی. اب آخری حدیث، اسی حدیث کا تتمہ تک ملا اور آپ کو چند مسائل نصیب ہو جائیں گے. بڑی توجہ سے ذرا سماعت فرمائیے گا، اور ایک دو مسئلے بھی بڑے آج حل ہو جائیں گے، کہو انشاءاللہ. جن پہ گامے شاہ کی پوڑیاں بیچنے والوں نے پردہ ڈال رکھا ہے. وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی. اب یہ زبان سیدہ عائشہ کی ہے اور شان سیدہ فاطمہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپس میں پیار تھا. بولو بھائی، آپس میں. اور ہمارا عقیدہ بھی اہل سنت کا یہ، قالت کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اندا فاقبلت فاطمہ. سیدہ فاطمہ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج، حضور کی ازواج پاک حضور کے پاس تھی، تو ملاقات کے لیے سیدہ فاطمہ آ گئی. کون آ گئی جی؟ وہ دور سے آ رہی تھی. اماں عائشہ جو دیکھ کے ایک بات کہی ہے، فرماتی ہیں کہ ما تخفا مشیتھا من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور جب سیدہ فاطمہ آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کی چال بالکل حضور کی چال جیسی ہے. یہ تھا. اور آپ کا جسم مبارک بھی حضور جیسا تھا، آپ کا چہرہ مبارک بھی حضور جیسا تھا، آپ کی آنکھیں مبارک بھی حضور جیسی تھی، سیدہ فاطمہ کے ہونٹ مبارک بھی حضور جیسے تھے، آپ کا ناک مبارک بھی حضور جیسا تھا، آپ کی پیشانی بھی حضور جیسی تھی. تو کہتی اماں عائشہ فرما رہی ہیں. اب یہ گامے شاہ والوں کو حیا کرنی چاہیے کہ اماں عائشہ کیا فرما رہی ہیں. اماں عائشہ فرما رہی ہیں بالکل، فلما رآہا، جب سیدہ فاطمہ کو حضور نے دیکھا تو قالا، فرمایا مرحبا بابنتی،
مرحبا میری بیٹی آ گئی. ہولی آکھے سبحان اللہ. مرحبا خوش آمدید جی آیا نو ست بسم اللہ کر لو جو ترجمہ کر سکتے ہو. حضور نے پروٹوکول دیا. ثم اجلسها پھر حضور چونکہ کھڑے ہو چکے تھے تو جہاں خود بیٹھے تھے بیٹی کو بٹھا دیا. ثم سارہا کان میں کوئی بات کہی کان میں تو فبکت بکاؤن شدیدن تو سیدہ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اونچی اونچی. فلما رآ حزنہا سرہا ثانیتا جب حضور نے دیکھا تو یہ تو بڑی غمگین ہو گئی ہے تو پھر کان مبارک پہ پہلے دائیں کان میں فرمایا پھر بائیں کان میں ایک بات فرمائی. فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ تو پھر وہ سیدہ فاطمہ دوسری بات سن کے مسکرا پڑی ساتھ ہی ہنسنے لگی. فَلَمَّا قَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور اٹھے تو سألتها میں نے سوال کیا. اما سأرکی قالت ہاں اما سأرکی میں نے کہا بیٹی وہ حضور نے کیا بات کی کہ پہلے تو رو پڑی پھر ہنس پڑی. تو قالت ما كنت لأفشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی اماں جی جو بات حضور نے مجھے راز میں کیا میں کیوں بتاؤں میں نہیں بتاتی. فلما توفی پر جب حضور کی وفات ہو گئی آپ نے پردہ فرما لیا. قلت عزمت علیک بما لی علیک من الحق لما خبرتنی تو پھر سیدہ فاطمہ عائشہ نے فرمایا بیٹی جو میرا تجھ پر حق ہے اس حق کا واسطہ بتاؤ وہ دو باتیں کیا تھی. سبحان اللہ جملہ نہیں سمجھا. جو میرا تجھ پر حق ہے نہیں سمجھے ہو جو میرا تجھ پر ہے تو ماں کا کوئی حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو سیدہ فاطمہ کے سامنے حضرت عائشہ ماں کے درجے پر ہیں. یہ بات جب برائی تو قالت امل آنا پھر سیدہ فاطمہ بولی کہ فنعم اے اماں جی اب تو میں بتاتی ہوں آپ نے اتنا بڑا واسطہ دے دیا. اما حین سارنی فی الامر الاولی فانه اخبرنی ان جبرائیل کان یعارضنی القرآن کل سنة مرة وانه عارضنی به العام مرتين. اے بیٹی میری پہلی بات جو کان میں کی وہ یہ تھی کہ بیٹی جبریل امین ہر سال رمضان میں میرے ساتھ ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور کرتا تھا. نہیں سمجھے ہو ابھی قرآن مکمل ہے پر حضور جبریل کو پورا سنا رہے ہیں. پتہ چلا کہ قرآن اوپر بھی تھا اور حضور کے دل پر بھی سارا ہی تھا. ہاں جی اللہ نے خفیہ طور پہ عطا کیا ہوا تھا. یہ بات اب یہ مانتے نہیں ہیں پر حدیث مانتے ہیں پر بیان کرتے ہم ہی کرتے ہیں. فرمایا بیٹی ہر سال وہ ایک مرتبہ کرتے تھے. وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ اس دفعہ اس نے 2 بار دور کیا ہے. اس رمضان میں کتنی بار کیا ہے 2 بار. تو وَلَا أُرِيَ الْأَجَلُ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ جو اس نے 2 مرتبہ دور کیا نا اس سے پتہ چل گیا کہ میرا آخری رمضان ہے. فَاتَّقِ اللَّهَ بیٹی اللہ سے ڈرتی رہنا. وَاصْبِرِي اور میرے جانے پر صبر کرنا. فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ میں آگے جا کر تیرا انتظار کروں گا. ہائے 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 آگے جا کر تیرا انتظار یعنی پیش رو میں سب سے بہتر ہوں. انتظار بھی کروں گا انتظام بھی کروں گا کہ تو آ جانا. فَلَمَّا رَآيَ جَزْعِي میں رونے لگی. فَبَكَيْتُ ہاں فَبَكَيْتُ فَلَمَّا رَآ جَزْعِي جب حضور نے دیکھا کہ میں غم زدہ ہو گئی ہوں. سَرَّنِي فِي الثَّانِيَةِ تو دوسری بار آپ نے کان مبارک کے قریب آ کے فرمایا. قَالَ يَا فَاطِمَةُ اے میری بیٹی فاطمہ أَلَا تَرْضَيْنَ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنت کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ تھوڑی ہولی ہے میرا زور پورا لگا کی خیال ہے میں روزہ کو نہیں رکھیا تو انہوں زیادہ لگتا ہے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور تو مومنوں کی بیویوں کی سردار ہے.
مومنوں کی بیویاں اپنی بیویوں کے بارے میں نہیں فرمایا، کیونکہ حضور کی بیویاں اعلیٰ ہیں، تو ماں کے درجے پر ہے نا۔ علماء میں بحث ہے کہ سب سے اعلیٰ عورتیں کون ہیں۔ بعض نے کہا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب سے اعلیٰ ہے، بعض نے کہا جی سیدہ ام عائشہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی دوسرے کھانوں پر فضیلت ہے۔ سرید وہ شورے میں ٹکڑے ڈال کر بھگو کر کھانا جو کھایا جاتا ہے، وہ ہمارے نبی کو بڑا ہی پسند تھا، اس لحاظ سے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو سیدہ عائشہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سیدہ فاطمہ سب سے اعلیٰ ہے، مگر ان دو کے بعد۔ بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی سب سے، ان کے نام پہ پوری قرآن میں سورت ہے، سورہ مریم۔ اور بعض نے یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ ان سے بھی اعلیٰ ہے، پر اگر کوئی یہاں تک کہے تو کوئی لڑائی کی بات ہے، پر جب وہ ان کا نام لے کر کسی پر تبرہ کرے تو اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کو فیصلہ اب کیسے ہوگا، میں ایک روایت سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ پڑھی ہے نا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ پاک صدیقہ سے کہا، روایت میرے ذمہ ہے، کہ قیامت والے دن ہر بیٹا اپنے باپ کے نام پر اٹھے گا۔ اے اماں جی، آپ ابو بکر صدیق کے نام پر اٹھیں گی، میں مصطفیٰ کے نام پر اٹھوں گا۔ یہ گھر کی بات ہے، پیار کی۔ آگے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹی اگلی بات بھی ہے کہ جنت میں ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جائے گی۔ ہر عورت، تو جائے گی علی المرتضیٰ کے ساتھ، میں جاؤں گی محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی جی ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، بولو بھائی ماں تو پھر۔ تو آپ نے فرمایا او نساء المؤمنین وفی روایت فاسرنی فاخبرنی انہ یقبض فی وجعہ فبکیت۔ آپ نے فرمایا، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میں رونے لگ پڑی۔ ثم سارنی فاخبرنی، پھر میرے قریب آئے اور خفیہ طور پہ فرمایا انی اول اہل بیتہ اتبع، اے بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تو ہی آئے گی۔ تو فضحکت، میں مسکرا پڑی۔ متفق علیہ، یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، جو میں نے آپ کو سنا دی۔ اب سمجھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مولا علی پاک سے جو نکاح ہے، یہ رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوا، اور جو رخصتی تھی وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ بعض نے اور روایات بھی کی ہیں، 3 رمضان المبارک کو 28 سال کی عمر میں سیدہ پاک نے پردہ فرمایا، سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ان کے روضہ پاک پر تا قیامت اربوں خربوں سے بھی زیادہ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ قیامت والے دن ہم سب کا حشر ان کے قدموں میں فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری تمام خواتین اسلام کو انہی کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی وفات تو ہوئی ہے 3 رمضان کو، تو کل میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں تھوڑی سی تیاری اور کر لوں، تو آج 4 کو ان کا ذکر پاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔